کمرے میں وہ حیرت زدہ سا واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ جو کوئی بھی ہے صبح امی سے دریافت کرنے پہ یہ معاملہ تو حل ہو ہی جائے گا۔ ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں فرنچ فرائز کا پہاڑ، ایک قدر ریگولر پیزا، 1.5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک، سموسے اور کرنکل چپس۔ آپ غلط سمجھے، یہ کسی مہمان کی ضیافت کا انتظام نہیں ہے۔ یہ سارا اہتمام فاطمہ نے اپنی دعوت آپ کے تحت خود اپنے لیے کیا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ مینیو معمولی سے رد و بدل کے ساتھ روزانہ ہی ترتیب دیا جاتا ہے۔ ماں کی پھٹکار اور تائی امی کا پیار وہ سب کچھ سہ جاتی، مگر کھانے سے رغبت برقرار کہ ولی کی آمد نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ اور بھائی ریسلر، آج کس سے مقابلہ ہے تمہارا؟ ولی نے اس کے کھانے کی رفتار پر طنز کیا۔ فی الحال تو تم سے ہی، تیاری پکڑ لو۔ وہ کہاں کسی سے دبنے والی تھی، فوراً چمک کر بولی، تیاری نہیں، دل کہو، دل ہی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا ایک بھی گھونسا نہ سہ سکے گا۔ ولی اس کے فربا جسم کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جلتے ہی رہنا تم میری قابل رشک صحت سے، تبھی دن بدن تمہیں سوکھے کا مرض لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ فاطمہ نے اس کے اچھے خاصے سمارٹ جسم کو سوکھا کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ او ہیلو، لڑکیاں مرتی ہیں میری سمارٹنس پر، سمارٹنس نہیں، سوکرا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ولی، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ولی تیار ہو کر باہر نکل رہا تھا، تبھی امی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ جی، ایک دوست کی طرف جا رہا تھا۔ کہاں؟ امی کا کہاں برقرار تھا۔ اف او، پورا ایڈریس سمجھاؤں کیا؟ ویسے ہی وہ پورے 15 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ اوپر سے امی کی تفتیش، وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ بس یہ بتاؤ کس طرف جا رہے ہو؟ جانے بغیر امی اس کی جان کبھی نہ چھوڑتی۔ طارق روڈ۔ وہ دراصل کچھ کام تھا، اور وہ کام یقیناً فاطمہ کے متعلق ہوگا، لہٰذا ایڈوانس سوری۔ اس نے ماں کی بات بیچ میں سے کاٹ کر فوراً ہری جھنڈی دکھائی اور جانے کے لیے پر تولنے لگا کہ پیچھے سے ایک بھاری ہاتھ نے اس کی شرٹ دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ طارق روڈ جا رہے ہو تو مجھے بھی ڈراپ کرتے جاؤ، مجھے ڈولمن مال میں کچھ کام ہے۔ ولی نے ہکا بکا ہو کر اپنی شرٹ کی جانب دیکھا جو فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کام، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا اور شرٹ درست کرتا باہر نکل گیا۔ دیکھا تائی امی، آپ نے اپنے بیٹے کو؟ فاطمہ اس عزت افزائی پر موٹے موٹے آنسوؤں سمیت شکوہ کنا ہوئی۔ تم بھی تو اسے غصہ دلانے والے کام کرتی ہو، کیا ضرورت تھی اس کی شرٹ کھینچنے کی؟ تائی امی نے اس کے آنسو صاف کیے اور پیار بھری نظر سے دیکھا۔ بیٹا منگیتر ہے وہ تمہارا، تھوڑا لحاظ کیا کرو۔ تائی امی کی بات پر وہ زخمی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے ہوتے ہیں منگیتر، ہر وقت جلتے توے پر بیٹھا رہتا ہے، میرا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، چائے پیو گی؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولی۔ جی، اور ساتھ میں رول اور سموسے بھی، وہ بچوں کی سی خوشی سے بولی۔ اف، تائی امی اپنی آفر پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ ولی اپنے دوستوں کے ہمراہ کیفیٹیریا میں بیٹھا کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تبھی کسی نے ایک زوردار ہاتھ اس کے کندھے پر مارا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے دور کے کزن حارث کو کھڑے ہوئے پایا۔ حارث اس یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کر رہا تھا، انتہا درجے کا چھچورا شخص تھا، اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اور بھائی پرنس، کیا حال ہے؟ حارث مصنوعی لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے اس کے برابر براجمان ہو گیا۔ ولی نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔
وہ اس کے پاس تبھی آتا تھا جب اس کے ہاتھ کو دل جلانے والا نسخہ ہوتا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ولی نے جبرن مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں سنائیں گے، ضرور سنائیں گے، حارث پوری بتیسی باہر نکال کر بولا۔ کیا گانا؟ ولی نے ایک دوست نے لقمہ دیا۔ نہیں بھائی، خوشخبری۔ حارث سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی خوشخبری؟ ولی کے کان کھڑے ہو گئے۔ بھائی، ماں بدولت کی منگنی ہو گئی ہے، وہ بھی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی سے۔ اوہ، ہمیں کیا خبر کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ ہم کون سا تمہارے خاندان کی لڑکیوں کو جانتے ہیں؟ ولی کے دوست امجد نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ بھائی، اپنے ولی تو جانتے ہیں نا، ہمارے خاندان کو، مناہل کو تو اچھی طرح جانتے ہو نا، وہی اظہر ماموں کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ بلکہ یہ دیکھو، اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور منگنی کی تصویر کھول کر موبائل ولی کے حوالے کر دیا۔ ولی کے سارے دوست موبائل پر جھک گئے۔ تصویر میں مناہل واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ولی کے سارے دوست حارث کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ولی بے اختیار مناہل اور فاطمہ کا موازنہ کرنے لگا۔ مناہل خوبصورت تھی، مگر فاطمہ کے نقوش مناہل کے مقابلے زیادہ جاذب نظر تھے۔ بس یہ تھا کہ مناہل نے خود کو گروم کیا ہوا تھا اور فاطمہ سر تا پا گوشت کا پہاڑ۔ ہمہ وقت 3 مختلف رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس، شلوار کسی اور سوٹ کی تو دوپٹہ کسی اور لباس کا۔ اسے اپنی ظاہری شخصیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ فریج کھول کر تو وہ کئی گھنٹے کھڑی رہ سکتی تھی، مگر وارڈروب کے آگے کھڑے ہونے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگاتی۔ ادھر ادھر ہاتھ مار کر وہ بس ایک شلوار، قمیض اور دوپٹہ برآمد کر لیتی، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا ہوا پرنس، کھو گئے نا؟ حارث کی تفاخر سے چور آواز اسے خیالات کی یوش سے باہر لے آئی۔ کھونے کی کیا بات ہے، کوئی پہلی بار تھوڑی دیکھ رہا ہوں اسے۔ ولی نے موبائل اسے واپس دیتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ ویسے تم نے آج تک اپنی منگیتر کی تصویر نہیں دکھائی ہمیں۔ امجد کو ابھی یاد آنا تھا۔ مجھے یہ سرعام دوستوں میں منگیتر کی تشہیر کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ولی نے سر جھٹک کر حارث پر چوٹ کی۔ تشہیر کا شوق نہیں ہے یا منگیتر ہی اس قابل نہیں کہ اس کی تشہیر کی جائے؟ حارث خاندان ایک ہونے کے بعد سب جانتا تھا، اسی لیے بڑی خباثت سے مسکرا کر اس پر طنز کیا۔ تیری تو… ولی اس کا گریبان دبوچنے کو آگے بڑھا ہی تھا کہ موبائل پر آنے والی کال نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ ابو کالنگ دیکھ کر اسے مجبوراً حارث کو چھوڑ کر کال ریسیو کرنا پڑی۔ جانتا تھا کہ ابو کال ریسیو نہ کرنے پر بہت سخت سناتے تھے، اور اسی ایک پل کا فائدہ اٹھا کر حارث وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ سعد بیٹا، فاطمہ کو بلا کر لاؤ، سب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ امی نے سعد کو فاطمہ کے کمرے کی جانب دوڑایا۔ آج معین صاحب اور سکندر صاحب کے کزن کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ نکلتے نکلتے بھی کافی ٹائم ہو چلا تھا۔ اب جو دیکھا تو فاطمہ اور لیٹ تھی۔ آپ ہی آ رہی ہیں۔ سعد کا سیڑھیاں اترتے ہوئے بآواز بلند نعرہ گونجا۔ جلدی آ جاؤ فاطمہ، امی نے ایک بار اور اسے تاکید کی اور سعد کے ساتھ گاڑی کی جانب چل دی۔ ولی 3 پیس میں ملبوس، نک سے تیار، گاڑی سے ٹیک لگائے، شدید کوفت کے عالم میں کھڑا تھا۔ بس بیٹا تم گاڑی میں بیٹھو، فاطمہ بھی آ رہی ہے۔ امی نے اسے یوں بیزار دیکھا تو جلدی سے بولی۔ تبھی سامنے سے فاطمہ بھی تیز قدموں سے آتی دکھائی دی۔ ولی نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ وائٹ کھلے پونچو کا پلازو اور فیروزی جدید سٹائل کی ایئر لائن فراک، جس پر سفید موتیوں کا نہایت ہی عمدہ اور نفیس کام کیا گیا تھا،
ڈریس بلا شبہ بہت خوبصورت تھا، مگر اسے زیب کم کرنے والا سراپا بھی اس کے شان شان ہوتا تو یقیناً اس لباس کی قدر و قیمت دگنی ہو جاتی۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اتنا ڈھیلا ڈھالا پلازو بھی مصوفہ کی ٹانگوں سے بمشکل جدا تھا، اور فراک بیچاری کا عالم یہ تھا کہ مانو 10 سیر گوشت کے تھیلے میں 20 سیر گوشت زبردستی ٹھونس کر سما دیا گیا ہو۔ ولی کو کوفت اور بیزاری سوار ہو گئی۔ اس نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس کے پھنسے ہوئے سراپے پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے ہاتھ میں موجود بڑی سی چاکلیٹ پر، یعنی کہ گھر سے میرج ہال تک کے مختصر دورانیے میں بھی اپنے معدے کو آرام دینا میڈم کو قطعاً منظور نہ تھا۔ ولی نے بڑے جارحانہ انداز میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میرج ہال میں تو جیسے رنگ کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ رشک برق اور زرد تار آنچلوں کی بہار نے صنف مخالف کی نگاہیں گھیر کر رکھی تھی۔ فاطمہ کی متلاشی نگاہیں ولی کو تلاش رہی تھی، تبھی وہ اسے ایک خوبصورت طرح دار لڑکی سے محو گفتگو نظر آیا۔ وقفے وقفے سے دونوں کے کہکے بھی فضا میں گونج رہے تھے۔ اپنی منگیتر سے تو بات کرنا، پیار سے دیکھنے پر بھی گویا ٹیکس لاگو ہے۔ دوسروں پر کیسے محبت کے ٹوکرے نچھاور کرنے کو تیار رہتا ہے، ایڈیٹ۔ فاطمہ نے جلتے ہوئے کوئی چوتھی بار چاکلیٹ نکال کر اس کا ریپر اتارنا شروع کیا۔ اب بس بھی کرو، کیا اسی سے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ امی نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ جھپٹ کر اپنے قبضے میں کی۔ ارے 3-4 چاکلیٹ سے کیا ہوتا ہے چچی جان؟ اس سے تو بیچاری آپی کے معدے کا ایک کونا بھی سیراب نہ ہوگا۔ موبائل پر مصروف فہد نے پوری سنجیدگی سے کہا، مگر ساتھ کی دبی دبی ہنسی، اور پھر فہد کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دیکھنا فاطمہ کو سارا مطلب سمجھا گیا۔ شٹ اپ! فاطمہ نے دانتوں کو خوب کچکچا کر ان دونوں کو دیکھا۔ عام حالات میں اس طرح کے مذاق کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرتی تھی، مگر ابھی چونکہ ولی کی وجہ سے اس کا موڈ قدرے آف تھا، سو اسے ہر بات پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ سفید چوہیا چھپکلی! فاطمہ کی کینہ تور نظریں ابھی بھی ان دونوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے باتوں میں مصروف تھے۔ کافی دیر کرسی پر پہلو بدلتے بالآخر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ 1 منٹ امی، میں بس ابھی آئی، وہ امی کو کہہ کر ان کے پیچھے گئی۔ السلام علیکم! اس نے مسکراتے ہوئے یوں بے تکلفی سے اس لڑکی کی جانب ہاتھ بڑھایا گویا اسے پہلے سے جانتی ہو۔ وعلیکم السلام! لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ولی، تعارف تو کرواؤ، فاطمہ نے ولی کو دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے غصے سے گھورتا رہا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یہ میری کلاس فیلو ہے، فرحین۔ اتنا کہہ کر ولی پھر اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ارے تعارف تو مکمل کراؤ نا، مطلب میں کون ہوں، ان کو یہ تو بتاؤ۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں اس کی تلملاہٹ سے محفوظ ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، ولی ایک دم گڑبڑا گیا۔ یہ کزن ہے فاطمہ، میرے چچا کی بیٹی۔ بس کزن؟ فاطمہ اٹھلائی اور اس کی گھوڑیوں کی پرواہ کیے بغیر فرحین سے مخاطب ہوئی۔ جی، میں ولی کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بھی ہوں، وہ اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی۔ جواباً فرحین کی نگاہیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اس نے گھبرا کر ولی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خفت کے آثار دیکھ کر اس سے فاطمہ کی بات کی سچائی میں کوئی شبہ نہ رہا۔ فرحین ہلکا سا رخ پھیر کر اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر امڑنے والی ہنسی کو روکتے ہوئے پھر نارمل ہو کر بولی،
ہاں، یہ تو ہم سب فرینڈز کے علم میں تھا کہ ولی کی منگنی کم عمری میں ہی اس کی کزن سے ہو چکی ہے، مگر اور اس مگر کے آگے کا مفہوم ولی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے وہ فاطمہ کی بچی پر کوئی منتر پھونک کر اسے منظر سے غائب کر دے۔ اچھا فرحین، ہم کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں، اوکے؟ وہ اسے غائب کرنے پر تو قادر نہیں تھا، سو خود ہی منظر سے ہٹ جانے کو بہتر سمجھا۔ اوکے بائے۔ فرحین نے ایک ادا سے ہاتھ کی انگلیاں لہرائی۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ جیسے ہی ان کے جاتے ہی خوب زور کا کہکا لگا کر ہنس دے گی۔ ولی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ چلو، وہ دانت پر دانت جما کر گرایا، کچھ دور لے جا کر اسے ایک تنہا گوشے میں گھسیٹ لایا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں آ جانے کی؟ تنہائی میسر آتے ہی وہ اس پر برس پڑا۔ کیوں نہیں تھی؟ تم جب سے یہاں آئے ہو اسی چمگادڑ سے چپکے کھڑے ہو۔ کیوں مجھے اگنور کر کے ایری گیری لڑکیوں کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ بتاؤ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ فاطمہ نے غصے سے چہرے پر آئی چھیڑ چھاڑ کرتی آوارہ لٹ کو جھٹک کر پیچھے دھکیلا۔ اوہو اگنور، ولی نے اس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہکا لگایا۔ اگنور تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں تو گھر میں تمہارے ساتھ پورا دن بتا دیتا ہوں، تمہیں لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا ہوں، ریسٹورنٹ میں لے کر جا کر تمہیں چائنیز کھلاتا ہوں۔ غصے میں جو اس کے منہ میں آ رہا تھا بکے جا رہا تھا۔ ہاں کرتے تو نہیں ہو یہ سب، مگر تمہیں فیونسے ہونے کے ناطے کرنا تو چاہیے نا۔ فاطمہ نے بھی ڈٹائی کی انتہا کر دی۔ لانگ ڈرائیو اور تمہارے ساتھ؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جانے کے لیے مجھے کار میں ٹرک کے ٹائر لگوانے پڑیں گے تاکہ بار بار پنکچر کا خطرہ نہ رہے، بلکہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے گلے میں مضبوط سا رسہ ڈال کر تمہیں چرانے لے جایا جائے تاکہ جغالی کرنے کا تمہارا شوق اچھی طرح سے پورا ہو جائے۔ ولی کے طنز میں ڈوبے جملے آج پہلی بار بری طرح سے کھلے۔ اس سے پہلے وہ اس کی ہر بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل وہ اس کے اور اپنے مابین بندھے بندھن کو بہت مضبوط تصور کرتی تھی، اتنا کہ وہ چاہے بھی تو اس رشتے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ تائی امی اور تایا ابو کے پیار کو ہی اس نے بہت جان لیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے یوں کسی انجان لڑکی کے ساتھ گھلتے ملتے دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں آخر غصہ کس بات کا ہے؟ ایک تعارف ہی تو کرایا ہے۔ کیا لوگ اپنے دوستوں میں منگیتروں کو متعارف نہیں کرواتے؟ منگیتر اگر اس قسم کے ہو تو نہیں کرواتے، اوکے؟ ولی نے ہاتھ سے اس کے سراپے کی جانب اشارہ کیا۔ اب وہ یونیورسٹی میں سب کو چٹکھارے لے لے کر بتائے گی۔ چلو یہ بھی شکر ہے کہ ایگزام نزدیک ہونے کے بعد کلاسز آف ہونے والی ہیں، ورنہ سارے کلاس فیلوز میں میرا تماشا لگنا تھا۔ وہ خود ہی بڑبڑائے جا رہا تھا کہ اسی وقت ان دونوں پر فلیش چمکی۔ پرفیکٹ کپل۔ حارث کی آواز پر ولی نے چونک کر سامنے دیکھا۔ حارث بڑی پھرتی سے اپنا کام دکھا چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل لہراتے ہوئے بڑی کمینگی سے مسکرایا۔ بھئی یونیورسٹی کو خیر بات کہنے والے ہو، اپنے یونیورسٹی فیلوز کو فیونسے کا دیدار کرائے بغیر ہی رخصت ہو جاؤ گے، یہ کم سے کم مجھے منظور نہ تھا۔ حارث بھائی، کسی کی بلا اجازت تصویر لینا بہت ہی بری بات ہے، اور کسی لڑکی کی تصویر یوں سر عام لینا اس سے بھی زیادہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ برائے مہربانی فوراً اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیں۔ فاطمہ حارث کا مقصد سمجھ کر بولی۔ حارث، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو،
ولی کے غصے سے رگیں تن ہو گئیں۔ کام ڈاؤن پرنس، حارث کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم ملک انکل، کیسے ہیں آپ؟ ولی نے حارث کی پشت سے ڈھانک کر کسی کو سلام کیا۔ ولی نے پلٹ کر اپنے عقب میں اپنے والد محترم کو دیکھنا چاہا اور اس پل کا فائدہ اٹھا کر ولی نے بڑی چالاکی سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ حارث ولی کی چال کو سمجھ پاتا، ولی نے بھی اپنی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اپنی اور فاطمہ کی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ اس نے بڑے سکون کے ساتھ موبائل حارث کو واپس کیا اور فاطمہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ رات دن کی آنکھ مجولی میں گزرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور ولی کا تعلیمی دور تکمیل کا مرحلہ عبور کر گیا۔ فاطمہ نے تو BA کر کے کب کا تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور ولی تعلیم مکمل ہوتے ہی نوکری کی تلاش میں گم ہو گیا۔ اپنے ملک میں اچھی نوکری کا حصول تو ایک خواب ہی تھا۔ اسے سعودی عرب میں آئل کمپنی میں بہت اچھی جاب آفر ہوئی، جو اس نے گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ باپ اور چچا دونوں بہت اچھی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ ان کا گھرانہ متمول گھرانوں میں شمار ہوتا تھا، مگر وہ باپ کی کمائی پر انحصار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے کچھ عرصہ یہاں کوشش کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ولی کے دونوں جڑواں بھائی چونکہ اسکول میں زیر تعلیم تھے، لہٰذا اسے یہی مناسب لگا کہ وہ بیرون ملک نکل جائے۔